بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کے ایک شہر اسکندریہ کے پاس ایک بلغاریہ نامی گاؤں تھا۔ اس کے اندر ایک چرواہا رہتا تھا، اس کا نام نور الدین تھا۔ ایک دن اچانک اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ قریبی حکیم کے پاس لے کر گیا۔ اس حکیم نے کہا کہ نور صاحب، اس کو مصر کے بڑے حکیم کے پاس لے جاؤ، یہ مرض میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نور الدین ایک چھوٹا سا چرواہا تھا، اس کے پاس 20 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس نے یہ بکریوں کا ریوڑ گاؤں کے چودھری کو بیچ دیا۔ اس کی بکریاں خاص نسل کی تھیں۔ چودھری نے فوراً ہی وہ بکریاں خرید لیں۔ چودھری نے نور الدین کو آدھے پیسے دے دیے، لیکن آدھے کچھ دنوں کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ چودھری کی اچانک گھوڑی سے گر کر موت ہو گئی۔ نور الدین کے بیٹے کا علاج چل رہا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ نور الدین کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ کہیں چودھری کا بیٹا ہمیں بکریوں کی قیمت جو بقایا رہتی ہے دینے سے انکار نہ کر دے۔ نور الدین نے اپنی بیوی کو کہا کہ نہیں، چودھری کی اولاد اس کی موت کے بعد اس کی میت پر عذاب نہیں کرائے گی، وہ ہمیں پیسے ضرور دیں گے، کیونکہ کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ چودھری کی موت کو 3 دن گزر گئے تھے، کلخانی ہو گئی، تمام دور کے رشتہ دار اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ نور الدین چودھری کے گھر گیا تاکہ وہ اپنے پیسے واپس لے سکے۔ جیسے ہی اس نے اپنا قرضہ مانگنا چاہا تو اس کے بیٹے سے تعزیت کرنے کے لیے ایک ان کا رشتہ دار آ گیا۔ نور الدین خاموشی سے اٹھا اور واپس گھر آ گیا۔ نور الدین کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ چودھری کے بیٹے نے قرضہ دے دیا۔ نور الدین نے جواب دیا نہیں، مہمان آ گیا تھا۔ اگلے دن نور الدین چودھری کے بیٹے سے ملا اور کہا کہ تمہارے باپ نے مجھ سے 20 بکریاں خریدی تھیں تو ان کے آدھے پیسے رہتے ہیں۔ چودھری نے بیٹے سے صاف انکار کر دیا کہ ابو نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور آپ کی بکریاں تو ہمارے پاس ہی نہیں، یہ ساری بکریاں ہماری ہیں۔ نور الدین نے جب چودھری کے بیٹے سے انکار سنا تو وہ رونے لگا کہ میں کیسے اپنے بیٹے کا علاج کراؤں گا۔ اگلی صبح نور الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پیش ہوا، کیونکہ ان کے گاؤں کا قاضی بھی چودھری کے بیٹوں سے پوچھ کر فیصلے کرتا تھا۔ نور الدین نے اپنا پورا واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنایا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں کو عدالت میں طلب کر لیا اور ایسا فیصلہ کیا کہ چودھری کا بیٹا منہ دیکھتا رہا۔ دوستو، یہ واقعہ ہے اسکندریہ کے گاؤں بلغاریہ کا، جہاں پر چرواہا رہتا تھا۔ یہ گھر میں صرف 3 لوگ تھے۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ تقریباً 10 سال کا تھا۔ نور الدین اپنے گھر کا خرچہ بکریوں کا دودھ بیچ کر چلاتا تھا۔ اس کی بکریاں پورے علاقے میں سے سب سے اعلیٰ نسل کی تھیں۔ بڑے بڑے کان تھے، دور سے اگر کوئی دیکھتا تو ایسے لگتا کہ کوئی شیرنیوں کا جھنڈ کھڑا ہے۔ نور الدین کا بیٹا بکریاں چرا رہا تھا کہ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے چاہا کہ میں تھوڑی دیر اس درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہوں، ابو بکریوں کے ریوڑ کو دیکھ لیں گے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس نے زوردار چیخ ماری اور نور الدین دوڑتا دوڑتا اس کے پاس آیا۔ اسے دیکھا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی پگڑی اتاری اور کس کر اس کی ٹانگ کو باندھ لیا۔ اپنے بیٹے کو گاؤں کے حکیم کے پاس لے آیا۔ گاؤں کے حکیم نے کہا کہ نور الدین، یہ میرا کام نہیں، تم اس کو مصر کے بڑے حکیم کے پاس لے جاؤ، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کا زہر کچھ کم کر سکتا ہوں۔ اس حکیم نے زخم کو چیر کر وہاں سے خون نکالا اور خون کے ساتھ زہر کی کچھ مقدار کم ہو گئی، لیکن درد بدستور ہو رہا تھا۔ نور الدین کو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے فوراً پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ گاؤں کے چودھری کے پاس گیا کہ وہ کچھ ادھار پیسے دے دے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کرا سکے، لیکن چودھری کی پہلے ہی سے اس کی بکریوں پر نظر تھی۔ چودھری نے کہا کہ اپنی بکریاں مجھے بیچ دو، مجھ سے پیسے لے لو، لیکن آج آدھے پیسے ملیں گے۔ نور الدین نے بکریوں کا ریوڑ چودھری کو دیا اور آدھے پیسے لے کر مصر شہر اسکندریہ روانہ ہو گیا۔ وہاں سے نور الدین نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا اور وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ جیسے نور الدین واپس آیا، چودھری کی موت واقع ہو گئی۔
معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ گھوڑی سے چودھری گر گیا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا۔ نور الدین اپنے پیسے مانگنے کے لیے چودھری کے بیٹے کے پاس گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہ میرے پاس تمہارے پیسے ہیں نہ ہی بکریاں ہیں، یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ ہمارا ہے۔ نور الدین گاؤں کے قاضی کے پاس گیا، اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے فیصلہ چودھری کے بیٹے کے حق میں دے دیا۔ نور الدین اپنا مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے گیا۔ اگلے دن سلطان نے دونوں کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس کا فیصلہ ان بکریوں کے ریوڑ کے سامنے ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارے کی 2 گٹھڑیاں بنائیں، ایک گٹھڑی نور الدین کو پکڑائی اور ایک گٹھڑی اس چودھری کے بیٹے کو پکڑائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو حکم دیا کہ بکریوں کو آزاد چھوڑ دو، دونوں بکریوں کو بلاؤ، بکریاں جس کے پاس جائیں گی وہ آدمی سچا ہوگا۔ نور الدین نے کہا کہ حضور میں اپنی بکریوں کو بغیر گھاس کے بلاؤں گا، وہ میری زبان جانتی ہیں۔ نور الدین نے اپنی بکریوں کو بلایا تو وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں۔ چودھری کا بیٹا ایسے منہ دیکھتا رہا۔ جتنے پیسے چودھری نے نور الدین کو دیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چودھری کے بیٹے کو دے کر بکریوں کا ریوڑ واپس لے کر نور الدین کو دے دیا۔ نور الدین پھر پہلے کی طرح زندگی بسر کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین سے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجتے ہو کہ نہیں؟ نور الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ حضور میں ایک غریب چرواہا ہوں، میں اپنے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین کے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دیا اور ہر مہینے اس کے بیٹے کے نام پر وظیفہ آتا۔ چرواہے کی بکریوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، بکریوں کے دودھ سے وہ گھر کا خرچہ چلاتا اور اس کے بیٹے کا وظیفہ آتا تو وہ اپنے بیٹے پر خرچ کرتا۔ 15 سال کے بعد اس کا بیٹا ایک بڑا باکردار عالم بن کر ابھرا۔ وہ لڑکا جسے کوئی دیکھتا نہیں تھا، اب لوگ اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ لوگ آتے اور نور الدین کو مبارک دیتے کہ تمہارے بیٹے کی تو قسمت بدل گئی۔ نور الدین اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں جائیں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہماری زندگی بدل دی۔ اگلی صبح جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو پہچان نہ سکا۔ انہوں نے جب سلطان کو یاد کرایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میری محنت کا پھل مل گیا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔